آپ نے 1970 کی دہائی دیکھی ہو تو آپ کو راڈو کی گھڑی، نیشنل کا ٹیپ ریکارڈر، سونی کا رنگین ٹی وی اور 2 گھوڑا بوس کی یاد ہوگی۔ یہ چاروں صرف چیزیں نہیں تھیں، یہ کلچر تھیں، اور یہ کلچر ریال کلچر کہلاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عربوں کے ساتھ شاندار تعلقات تھے، تیل کا تازہ سرمایہ آیا تھا، نئے شہر آباد ہو رہے تھے، چنانچہ عرب دنیا میں لاکھوں مزدور، مستری، ترکھان، موچی، لوہار، درزی اور تندورچی چاہیے تھے۔ بھٹو صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھایا، عرب ممالک کے ساتھ ہنرمندوں کی فراہمی کے سمجھوتے کیے اور پاکستان کی دیہی زندگی میں خوشحالی کے دریا بہنے لگے۔ پنجاب کے دیہات اس سے قبل 3 طبقوں میں تقسیم تھے۔ پہلا طبقہ زمینداروں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ زمین، جائیداد اور ڈور ڈنگر کے مالک ہوتے تھے۔ یہ لوگ چودھری کہلاتے تھے۔ چودھری کا لفظ اس زمانے میں خوشحالی اور طاقت کی علامت تھا۔ دوسرا طبقہ آڑتی کہلاتا تھا۔ یہ لوگ زمینداروں سے اناج اور جانور خریدتے تھے اور منڈیوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ کمی کہلاتا تھا۔ یہ زمینداروں کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ کمیوں کے خاندان زمینداروں کے مختلف خاندانوں سے وابستہ ہوتے تھے۔ یہ وابستگی سیب کہلاتی تھی۔ کمیوں کا خاندان بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ میں فلاں کا سیپی ہوں، اور وہ خاندان بھی نہ صرف اسے اون کرتا تھا بلکہ یہ اس کے نان نفقے، کپڑے لتے اور دوا دارو کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ دیہات کا یہ تیسرا طبقہ ہنرمند، محنتی اور فنکار تھا، لیکن یہ محروم اور غریب تھا۔ گلف کا دروازہ کھلا تو یہ طبقہ دیہاتی کلچر کا رستہ توڑوا کر لیبیا، سعودی عرب، کویت، عراق اور متحدہ عرب امارات چلا گیا۔ یہ لوگ کیونکہ ہنرمند تھے، چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر جی بھر کر ریال کمائے اور دیہات میں پکے مکان اور چوبارے بنا کر صدیوں کی محرومیوں سے چھٹکارے کا اعلان کر دیا۔ زمیندار اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ کیونکہ زمیندار زمینداری کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے اور عرب ملکوں میں زمینداروں کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا، یہ لوگ بیرون ملک کمیوں کے ساتھ مزدوری کے لیے بھی تیار نہیں تھے، چنانچہ یہ اقتصادی دوڑ میں پیچھے رہ گئے اور کمی ریالوں کے زور پر ان کی زمینیں، ڈور ڈنگر اور حویلیاں خریدتے چلے گئے۔ آخر میں ان لوگوں کی ذاتیں بچیں اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیسرے طبقے کے قابو آتی چلی گئیں۔ یہ لوگ شاہ، مہر اور چودھری بن گئے۔ لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں، ہم ابھی 1970 کی دہائی میں ہیں۔ آپ اگر اس زمانے کو یاد کریں تو آپ کو سعودی عرب، لیبیا اور دبئی سے واپس آنے والے ہر شخص کی کلائی پر راڈو کی گولڈن گھڑی، ہاتھ میں نیشنل کا ٹیپ ریکارڈر اور سامان میں سونی کا رنگین ٹی وی اور بوسکی کے 10-20 سوٹ ضرور ملتے تھے۔ یہ چاروں چیزیں اس دور میں ریال کلچر اور خوشحالی کا ثبوت تھیں، اور یہ ثبوت اس وقت پنجاب کے تقریباً تمام دیہات میں ملتا تھا۔ لوگ ٹیپ ریکارڈر کندھوں پر لٹکا کر کھیتوں میں پانی دیتے تھے، بوسکی پہن کر چارہ کاٹتے تھے اور دوسروں کو جلانے کے لیے رات کے وقت ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی چھت پر رکھ کر سوتے تھے۔ یہ کلچر آگے چل کر نئے کلچرز کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ ریال کلچر کی مہربانی سے نمود و نمائش پنجاب کا حصہ بن گئی۔ آپ پورے ملک کا تجزیہ کر لیں، آپ کو جتنی نمود نمائش پنجاب میں نظر آئے گی، آپ کو اتنی پورے ملک میں دکھائی نہیں دے گی۔ پنجاب کے لوگ فریج اور واشنگ مشینیں بھی ڈرائنگ روم میں رکھا کرتے تھے۔ دوسرا، پنجاب میں چوری چکاری اور ڈاکہ زنی باقاعدہ پیشہ بن گئی۔ اور تیسرا، پنجاب میں بدمعاشی شروع ہو گئی۔ کیسے؟ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پنجاب میں 70 اور 80 کی دہائی میں راڈو، ٹیپ ریکارڈر اور ٹی وی والے گھروں میں چوری اور گاڑیوں پر پھرنے والوں پر ڈاکے ضرور پڑتے تھے، اور ان چوریوں اور ڈاکوؤں کے فیصلے عموماً بدماشوں کے ڈیروں پر ہوتے تھے۔ چنانچہ چوری اور بدماشی دونوں کلچر بن گئیں۔ میں اس کلچر اور اس کلچرل چینج کا عینی شاہد ہوں۔ میرا پورا بچپن ان تبدیلیوں میں گزرا۔ میرے بزرگ جس کو راڈو گھڑی اور بوسکی پہنے اور جس کے چوبارے پر ٹیپ ریکارڈر دیکھتے تھے، یہ کہہ لگا کر کہتے تھے، لو جی اب اس کی باری آ گئی۔ ہمارے بزرگ ان لوگوں کو بدمعاشوں کا رزق بھی کہتے تھے۔ میرے بچپن میں
جب بھی کسی کے گھر چوری ہوتی تھی یا کوئی ڈاکے کا شکار ہوتا تھا تو بزرگ حقہ پیتے ہوئے سر ہلاتے تھے اور ہنس کر کہتے تھے یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے جب بھی اس فقرے کا مطلب پوچھا تو میرے بزرگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بیٹا، جب آپ قمیض کے کف تہہ کر کے گھڑی باندھو گے، دن میں 2 بار کپڑے بدلو گے، چھت پر ٹیپ بجاؤ گے، بیٹھک میں ٹی وی اور فریج رکھو گے، گاڑی میں بازار کے چکر لگاؤ گے اور لوگوں کو گھور کر مونچھ کو بل دو گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں خاموش رہتا تھا۔ بزرگ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ چوروں اور بدماشوں کو آواز دے رہے ہیں، اور آپ جب ان لوگوں کو آواز دیں گے تو یہ آواز ضرور سنی جائے گی۔ میں بزرگوں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن پھر سینکڑوں تجربوں نے بزرگوں کی دانائی ثابت کر دی۔ میں اتفاق پر مجبور ہو گیا۔ عوام آج میڈیا میں یہی کلچر چینج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا پرنٹ میڈیا پنجاب کے پرانے کلچر کی طرح باعزت پیشہ تھا۔ 2002 عیسوی میں الیکٹرانک میڈیا آیا اور اس نے صحافتی انڈسٹری اور ملک دونوں کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ چینلز کی یلغار ہوئی اور ناتجربہ کار مالکان نے ناتجربہ کار بچوں اور بچیوں کو کیمرے اور مائک پکڑا کر میدان میں اتار دیا، اور ان سورماؤں نے صحافت کے شعبے کو میدان جنگ بنا دیا۔ رہی سہی کسر ریٹنگ کی دوڑ نے پوری کر دی۔ چنانچہ وہ پیشہ جو ماضی میں مقدس سمجھا جاتا تھا وہ گالی بنتا چلا گیا۔ آپ نے 3 دن قبل سوشل میڈیا پر کراچی لیاقت آباد کے نادرہ کے دفتر میں ایف سی کے جوان کو خاتون رپورٹر کو تھپڑ مارتے دیکھا ہوگا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے اندر سے آواز آئی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ آپ اگر وہ پروگرام پورا دیکھیں تو آپ بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خاتون نے وہ تھپڑ خود مروایا تھا۔ آپ جب کیمرے اور مائک لے کر لوگوں کو سرعام بے عزت کریں گے اور آپ انہیں غیرت اور شرم کے طعنے دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ کیا یہ آپ کو تھپڑ نہیں ماریں گے؟ میں اس افسوسناک واقعے پر خاتون رپورٹر، چینل اور پوری میڈیا انڈسٹری کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم یوں سڑک پر عدالت لگا لیں، ہم وردیوں کو کھینچنا شروع کر دیں اور چھاپے مارنے لگیں؟ کیا یہ ہمارا کام ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ ہم صرف رپورٹ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں اور حکومتی اداروں اور نظام کی غیرت کو للکار سکتے ہیں۔ ہمیں کسی نے چھاپہ مار کارروائیوں اور عوامی عدالتیں لگانے کا حق نہیں دیا۔ ہم اپنی حدود سے مسلسل تجاوز کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے ناراض ہیں اور یہ ناراضگی اب تھپڑوں کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں سنبھلنا ہوگا۔ ہمیں پروگرامنگ، رپورٹنگ اور میڈیا کی زبان کا کوئی ٹھوس فارمولہ بنانا ہوگا، اور ہمیں نوجوانوں کے ہاتھوں میں مائک اور کیمرے دینے سے پہلے ان کی ٹریننگ اور مناسب بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کبھی میڈیا انڈسٹری کو جاری ہونے والے نوٹس اور گالیوں کا ڈیٹا جمع کریں، آپ کو ان سب کے پیچھے نئے، ناتجربہ کار اور نان پروفیشنل جرنلسٹ ملیں گے۔ آپ کو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں آنے والا کوئی صحافی یہ حرکتیں کرتا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے سینئر صحافی کیا کیا نہیں بولتے، یہ کس کس کو چیلنج نہیں کرتے اور یہ کیا کیا نہیں لکھتے، لیکن لوگ اس کے باوجود ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دیوانگی میں بھی اعتدال کی رسی ہاتھ سے پھسلنے نہیں دیتے۔ یہ مودی کو بھی گالی دیتے وقت مودی صاحب کہتے ہیں، یہ اسے اوئے چائے والے نہیں کہتے۔ یہ آج بھی بے شرمی اور بے غیرتی کو گالی سمجھتے ہیں، چنانچہ لوگ اختلاف کے باوجود ان کی عزت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نوجوان صحافی صحافت اور اخلاقیات دونوں کا جنازہ اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ صحافت انداز بیاں کا کھیل ہے، اور انداز بیاں کیسا فن ہے آپ صرف ایک مثال لے لیجئے۔ ہم جب کسی کے گھر رشتہ مانگنے جاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سعادت مند بیٹا دیا ہے، ہمیں اب سعادت مند بیٹی چاہیے۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا سانڈ بن گیا ہے اور ہمیں آپ کی بھینس چاہیے۔ اور ہم اگر یہ کہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو 20 اکتوبر کو لیاقت آباد کراچی میں ہوا تھا۔ پھر ہمیں تھپڑ پڑیں گے، اور ہمیں یہ تھپڑ پڑ رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا مینجمنٹ کو بندروں کے ہاتھ سے اس طرح واپس لینا ہوں گے، ورنہ یہ لوگ ہم سب کے منہ پر تھپڑ مروائیں گے، یہ ہماری ٹنیں کروا دیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں،
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔